تمام مکاتب اسلامی کا یہ عقیدہ اور یہ فکر کہ وہ تمام اوصاف حمیدہ جو خدا سے مخصوص ہے، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی لیے جب توحید کا لفظ آتا ہے تو چار توحیدیں مل کر ایک توحید بنتی ہے: توحید بالذات، توحید بالصفات، توحید بالافعال، توحید بالعبادہ۔ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں وحدہ ہے، اللہ اپنے افعال میں وحدہ ہے، اور اللہ اپنی عبادت میں ایک و تنہا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ ہر عبادت کا منبع اور مرکز قربتاً الی اللہ ہے۔ ہر عمل اس کے لیے ہے، ہر خدمت اس کے لیے ہے، ہر نیکی کا اجر وہ عطا کرتا ہے۔ یہ سارے عقائد اگر ہمیں ملے ہیں تو وہ در علی سے ملے ہیں، در اہل بیت سے ملے ہیں۔ جتنی خالص توحید در اہل بیت سے ملتی ہے، اور کسی در پر نہ توحید ملتی ہے نہ اتنا اخلاص ملتا ہے۔ یہ امتیاز حاصل ہے در اہل بیت کو کہ ہماری ہر فکر کی بازگشت اسی در پر ہے۔ اگر ہم نے عقائد لیے ہیں تو در علی سے لیے ہیں، اگر ہم نے اخلاقیات لیے ہیں تو در علی سے لیے ہیں، اگر ہم نے احکام لیے ہیں تو در اہل بیت سے لیے ہیں، اگر ہم نے عمل لیا ہے تو در اہل بیت سے لیا ہے۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ ہماری زندگی کا منبع اور مرکز محمد اور آل محمد ہے۔ ہم اپنی خوشی اس وقت خوشی سمجھتے ہیں جب اس گھر میں خوشی ہوتی ہے، ہم اپنا غم اس وقت غم سمجھتے ہیں جب غم اس گھر سے ہو۔ یفرحون بما فرحنا ویحزنون بما حزننا۔ ہمارے چاہنے والوں کی نشانی ہی یہی ہے، ہم خوش ہیں تو وہ خوش نظر آتے ہیں، ہم غمگین ہیں تو وہ غمگین نظر آتے ہیں۔ ہماری زندگی شروع ہوتی ہے در اہل بیت سے، ختم بھی ہوتی ہے در اہل بیت پر۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی بات۔ اگر ہم نے اس چار چوب کو صحیح سمجھ لیا تو پھر ریاکاری سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اہل بیت نے کوئی عمل کسی اور کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز آپ کو جو چاہیے، اگر خیرات بھی کر رہے ہیں، چاہے اجوالے میں کریں چاہے اندھیرے میں کریں، چاہے دن میں کریں یا رات میں کریں، اپنے کو دیں پرائے کو دیں، ایک ہی مرکز ہے۔ دیکھو تمہارا رب راضی ہے یا نہیں ہے، تمہارا اللہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اہل بیت کی ساری زندگی اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو وہ گوشے ملیں گے کہ جہاں پر فلسفہ دنیا اور فلسفہ آخرت سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کسی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، بلکہ شاید مسجد علی ہی میں نماز جمعہ کے بعد مجلس میں 2 جملے کہے تھے، اسے یہاں تکرار کر دیتا ہوں۔ آج کل نوجوانوں میں بڑا شوق ہو گیا ہے، جب سے یہ ماشاءاللہ اسمارٹ فون آ گیا ہے، اور قبلاؤں کو خاص طور سے وہ کلپ بھیجتے ہیں کہ جہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ، دیگر مکاتب فکر کے لوگ علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ہم کو بھی سن کر اچھا لگتا ہے، لیکن ان کی ایک مجبوری ہے، ان کے پاس اتنا فضیلت مآب کوئی ہے ہی نہیں